اس کے بعد ہے جو اگلا رکن ہے قرات کے بعد وہ رکوع ہے۔ رکوع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیم الرکوع والسجود، کہ اپنے رکوع اور سجود صحیح طور پر ٹھیک طور پر جو ہے وہ کرو، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے بعد رکوع میں تشریف لے جاتے تھے قرات کرنے کے بعد، تو اللہ اکبر کی تکبیر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جاتے تھے۔ اور رکوع کا طریقہ جو ذکر کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ نہ تو آپ کا سر مبارک جو ہے بالکل جھکا، زیادہ نیچے جھکا ہوتا تھا اور نہ ہی بلند ہوتا تھا، بلکہ آپ کی کمر مبارک اور آپ کا سر مبارک بالکل سیدھ میں ہوا کرتا تھا۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں جو ہیں یعنی ٹانگیں بالکل سیدھی کھڑی ہوتی تھیں، سیدھی ہوتی تھیں، خم نہیں ہوتا تھا۔ اکثر اوقات ہم خم دے دیتے ہیں، گھٹنے ہمارے پیچھے چلے جاتے ہیں، بالکل سیدھا جو ہے وہ ہمیں اپنی ٹانگوں کو رکھنا ہے۔ اور پھر اسی طرح جب ہم اپنے بازو گھٹنوں کے اوپر رکھیں تو ہمارے بازوؤں کے اندر بھی جو ہے وہ خم نہیں ہونا چاہیے، نہ اس طرح سے باہر نکلے ہوئے ہونے چاہیے، نہ پیچھے کی جانب پسلیوں سے ملے ہوئے ہونے چاہیے، بلکہ بالکل سیدھے اس طرح ہمیں رکھنے چاہیے۔ اور پھر اپنی انگلیوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور جب ہم اپنے گھٹنوں کو پکڑیں تو ہمیں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بند نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ پوری نماز کے اندر یہ رکوع کے اندر انگلیوں کا گھٹنوں کے اوپر جو ہے وہ کھلے ہوئے رکھنا یہ سنت ہے۔ کسی اور نماز کے اندر کسی بھی جگہ جو ہے وہ انگلیوں کا کھلا نہیں رکھنا، صرف یہ واحد موقع ہے جہاں ہم نے اپنی انگلیوں کو کھلا رکھنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح ہماری نظریں جو ہیں وہ اپنے پاؤں پر ہونے چاہیے، اور پھر رکوع کی جو تسبیحات ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے حوالے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رکوع کی تسبیحات وہ کم سے کم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رکع احدکم، جب تم میں سے کوئی رکوع کرے، فقال فی رکوعہ، تو وہ اپنے رکوع کے اندر یہ پڑھے سبحان ربی العظیم ثلاث مرات، 3 مرتبہ، فقد تم رکوعہ، جس نے 3 مرتبہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھ لیا اس نے اپنے رکوع کو پورا کر لیا۔ وذالک ادناہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع کے اندر تسبیحات پڑھنے کی یہ ادنا مقدار ہے، یعنی کم سے کم اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، 1 یا 2 مرتبہ نہیں۔ اگر 1 یا 2 مرتبہ پڑھے گا تو خلاف سنت ہے، تو کم سے کم 3 مرتبہ سنت ہے، اور اس سے زائد اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ طاقت میں 5 مرتبہ 7 مرتبہ آگے اس سے زائد بھی جو ہے پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا سَجَدَ، جس نے سجدہ کیا، فقال فی سجودہ، اور اس نے اپنے سجدوں میں کہا سبحان ربی الاعلی 3 مرات، 3 مرتبہ، فقد تم سجودہ، تو اس نے اپنے سجدوں کو پورا کر لیا۔ وذالک ادناہ، اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا یہ تسبیحات کی ادنا کم سے کم جو ہے مقدار ہے، اس سے کم پڑھنا جو ہے وہ خلاف سنت ہوگا، زائد طاقت میں جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ جب قرآن مجید کی آیت سبح اسم ربک العظیم یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو، یعنی اپنے رکوع میں یہ پڑھا کرو سبحان ربی العظیم۔ اور جب سبح اسم ربک الاعلی یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوہا فی سجودکم، کہ اپنے سجدوں میں اس کو پڑھا کرو، یعنی سبحان ربی الاعلی پڑھا کرو۔ اس طرح ہمارے رکوع اور سجود جو ہیں بالکل صحیح ہونے چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں کہ کوے کی طرح جو ہے وہ ٹھونگے مارنے لگیں، کہ جیسے کوا یا کوئی بھی پرندہ جو ہے وہ دانہ چگتا ہے تو اپنی چونچ جو ہے وہ زمین پر بار بار جو ہے وہ لگاتا ہے، اس طرح سے کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے، بلکہ رکوع پورے اطمینان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سمر کا، ایک صحابی کو حکم دیا تھا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، تم جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تو اس کو فرمایا کہ جب تم رکوع کرو تو حتی تطمئن راکعا، تو تمہارا رکوع جو ہے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ اسی طرح رکوع سے جب ہم اٹھتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمیدہ، اور اس کے بعد ہے ربنا لک الحمد، جب ہم قومہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں بالکل صحیح اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ربنا لک الحمد پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ ربنا لک الحمد یہ احادیث میں بہت سی طرح سے جو ہے وہ منقول ہے، ہم جس طرح سے مرضی پڑھ لیں تو ہمارے لیے درست ہے۔ سب سے مختصر ہے ربنا لک الحمد، آپ واو کے اضافے کے ساتھ ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم کے اضافے کے ساتھ اللہم ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں،
اور اسی طرح اللہم ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ وقت نہیں ہے کہ ان تمام کی روایات جو ہے میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام، کہ جب امام کہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے فقولوا، تو آپ لوگ کہو، یعنی جو ابتدا کرنے والے ہیں وہ کہیں اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد کے الفاظ یہاں ذکر ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ما وافق قولہ قول الملائکتی، کہ اب جس کی یہ بات جو ہے، یہ دعا جو ہے وہ ملائکہ کے قول کے ساتھ مل جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شیء بعد، اور اسی طرح مزید جو ہے وہ دعائیں بھی ہیں۔ اور ایک مزید دعا کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کی فضیلت بھی یہاں ذکر کی گئی ہے، کہ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کننا نصلی وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، فلما رفع رأسہ من الرکعۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھایا، قال، تو فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ، فقال رجل وراءہ، تو ایک آدمی تھا نمازیوں میں سے کہ اس نے جو ہے وہ پیچھے سے پڑھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، سمع اللہ لمن حمیدہ کی آواز سنی، تو اس نے پڑھا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس نے یہ کلمات پڑھے۔ فلما انصرف، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی، نماز سے فارغ ہوئے، قال، تو فرمایا من المتکلم آنفا، کہ یہ الفاظ کہنے والا کون شخص تھا، ابھی کس نے یہ پڑھا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ کس نے پڑھے ہیں؟ تو اولا تو وہ صحابی جو ہیں جنہوں نے پڑھا تھا وہ پریشان ہو گئے، اللہ جانے کیا میں غلطی کر بیٹھا ہوں، تو انہوں نے پھر آخر جرأت کر کے کہا کہ انا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ میں نے پڑھے ہیں۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اول، کہ میں نے ابھی 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا ہے، 30 سے زائد فرشتوں کو، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اس کے ثواب کو میں لکھوں گا، اس کے ثواب کو میں لکھوں گا، اس کے ثواب کو میں لکھوں گا، یعنی آپس میں وہ لڑنے پر تیار ہیں کہ ہم میں سے کون جو ہے وہ سبقت لے جائے کہ اس کے ثواب کو جو ہے وہ لکھے۔ اس قدر جو ہے مبارک کلمات ہیں۔ رواہ البخاری، اور بخاری شریف کی یہ حدیث جو ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسبح الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، کہ لوگوں میں سے سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وکیف یسرق من صلاتہ، کہ نماز میں سے چوری کیسے ہوگی؟ قال، فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، جو آدمی اپنے رکوع کو اور اپنے سجدوں کو کامل طور پہ، مکمل طور پہ ٹھیک طریقے سے وہ نہیں کرتا، گویا کہ وہ نماز میں چوری کر رہا ہے۔ تو سجدے کے حوالے سے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوما فرماتے تھے، یعنی رکوع سے بالکل سیدھے کھڑے ہوتے تھے، تو آپ سیدھے بالکل صحیح اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ سجدے کی جانب جاتے تھے، اور جب آپ سجدہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے وہ گھٹنے زمین پہ لگاتے تھے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ، اور اس کے بعد پیشانی، مطلب ناک، اور ناک کے بعد جو ہے وہ پیشانی۔ اس حوالے سے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا سجد، کہ جب آپ سجدہ کرتے، وضع رکبتیہ قبل یدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں کے لگانے سے، ٹیکنے سے پہلے دونوں گھٹنوں کو جو ہے زمین پہ رکھتے تھے۔ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قبل رکبتیہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھتے تھے تو اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو جو اٹھایا کرتے تھے، یعنی جس ترتیب سے ہم رکھ رہے ہیں، سب سے پہلے دونوں گھٹنے ہوں، پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں، اور اس کے بعد ہماری ناک، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیشانی جو ہے زمین پہ ہونی چاہیے۔ لیکن جب ہم سجدے سے اٹھیں تو سب سے پہلے ہماری پیشانی اٹھنی چاہیے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، اور پھر گھٹنے جو ہے وہ اٹھنے چاہیے، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ اور پھر سجدے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اس میں فرمایا کہ اعتدلوا فی السجود، کہ اپنے سجدوں کو جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کرو،
تو اس طرح سے تم میں سے کوئی سجدہ نہ کرے کہ اپنے اس نے بازوؤں کو بچھایا ہوا ہو، جس طرح سے کتا جو ہے وہ اپنے پاؤں کو جو ہے بچھا کر جو ہے وہ بیٹھتا ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے بازوؤں کو اپنے پسلیوں سے جدا جو ہے وہ رکھنا چاہیے، کھول کے رکھنا چاہیے، اور اپنی کمر بھی اوپر اٹھا کر جو ہے سجدہ کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدہ فرماتے تھے اس طرح سے اتنے اوپر ہوتے تھے کہ اگر کوئی بکری کا بچہ گزرنا چاہتا تو وہ گزر سکتا تھا۔ تو اس طرح سے سجدہ کرنے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے۔ اور پھر ایک روایت میں، اور سجدے کی تسبیحات جیسے میں نے ابھی ذکر کی، دونوں سجدوں کے درمیان جو ہے وہ جلسے کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ جلسہ کیا جائے، یعنی درمیان میں بیٹھا جائے یا پورے اطمینان سے بیٹھ جائیں، پھر اگلا جو ہے وہ سجدہ کیا جائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ دونوں سجدے کرنا فرض ہیں۔ اگر کسی نماز میں ہمارا ایک سجدہ رہ جاتا ہے تو ہمیں نماز کے اندر ہی کسی اگلی رکعت میں پتہ چلتا ہے کہ ہماری پچھلی رکعت میں سجدہ رہ گیا ہے، تو ہم اگلی رکعت کے اندر جہاں 2 سجدے کرتے ہیں وہاں پچھلی رکعت کا بھی سجدہ ہم، یعنی ایک اضافی سجدہ ہم 3 سجدے کریں گے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے پوری نماز میں وہ سجدہ چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی، نماز جو ہے وہ دوبارہ سے پڑھنا ضروری ہے۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان جو ہے وہ کچھ تسبیحات بھی منقول ہیں۔ اگر ہم امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہمیں موقع مل جاتا ہے تو ہم وہ تسبیح پڑھ لیں، وہ دعا پڑھ لیں، نہیں تو فرض نمازوں کے اندر ضروری نہیں ہے، لیکن نوافل اور سنن کے اندر اگر اہتمام کریں تو بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین سجدتین، 2 سجدوں کے درمیان فرمایا کرتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اسی طرح اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کان یقول بین سجدتین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، رب اغفر لی ہی پڑھ لیں، یہ بھی کافی ہے۔ اور بھی جو ہے وہ دعائیں منقول ہیں۔ تو یہ کچھ احادیث کی روشنی میں مسائل تھے جو آپ کے سامنے جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ سجدے کے حوالے سے بہت سے فضائل بھی یہاں ذکر کیے گئے ہیں، کچھ اور مسائل وغیرہ کا بھی ذکر ہے۔ وقت نہیں ہے کہ پوری طرح سے اس کی تشریح کی جائے، جو ضروری مسائل تھے احادیث کی روشنی میں انہی پر جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرنے پر جو ہے اکتفا کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات، احکامات اور سنن مبارکہ کے مطابق اپنی تمام تر نمازیں جو ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جیسی بھی عبادات ہیں اللہ رب العزت خصوصی فضل اور کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ جتنے احباب موجود ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ سب کے رنجوں اور غموں کو تو راحت و مسرت و خوشیوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت مبارکہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر کی مستورات کو، بچوں کو، جوانوں کو اور خود ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے ساتھ آسانی کرم اور فضل والا معاملہ فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں دین اسلام پر استقامت نصیب